کی دنیا سے اسٹون آرٹسٹ پرویز روکڑی۔ میں اس وقت یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک روکڑی کا قلعہ ہے جس کو میں نے دریائی پتھروں سے اس کو بنایا ہے۔ اس میں ہم 3 لوگ تھے، حمید، عبداللہ اور غلام فرید میں۔ 20 دن ہمارے اس قلعہ پہ لگے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا ایک قلعہ ہے۔ تو روکڑی شہر کے رہنے والے غلام محمد کمہار، جنہوں نے 123 سال زندگی پائی، 2021 میں ان کی وفات ہوئی، وہ بتاتے تھے کہ ہم نے 100 سیڑھیاں بھی اتر کے اس جگہ کو دیکھا ہے۔ تو یہ اس کے جتنے بھی کھنڈرات ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ ابھی زمین میں کہتے ہیں کہ دھس گیا تھا۔ اس قلعہ پہ مختلف مذہب کے لوگوں نے حکمرانی کی، جن میں سکندر اعظم، بدھ مت، مسلمانوں کا کوشان پیریڈ، ہندوؤں کا ایک پیریڈ، اور اس طرح مختلف مذاہب کے لوگوں نے مختلف ادوار میں اس پہ حکمرانی کی۔ اس قلعہ روکڑی میں تقریباً 16 کے قریب جو ہیں وہ پٹھان خاندان ہیں اور 10 کے قریب دوسرے خاندان ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد افغانستان سے مائیگریٹ کر کے یہاں پہ ہیں، جو کہ آج کل جہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ مختلف قبائل سے بڑے بڑے نامور لوگ اس کی سرزمین، روکڑی کی سرزمین میں پیدا ہوئے، جن میں امیر عبداللہ خان روکڑی، سمند خیل قبائل سے ان کا تعلق تھا، قریش خاندان سے مولوی شمس الدین جو ایک اولیاء اللہ تھے، اور سید خاندان سے پیر سید عمید علی شاہ اور ہرنا دایا جیسے فقر بھی اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ روکڑی فاروق روکڑی، بابائے تھل جن کا خطاب تھا، وہ بھی اسی سرزمین میں پیدا ہوئے۔ اس قلعے کے کھنڈرات سے ملنے والے نوادرات، جن میں برتن، نگینیں، مورتیاں، سکے اور کئی جو چیزیں ہیں جو اس وقت میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، تو یہ بہت ہی خوبصورت چیزیں ہیں، اور یہ بارش اور کھدائی کے دوران یہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوتی ہیں، نکلتی ہیں وہاں سے۔ تو میرے پاس بھی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو میرے پاس موجود ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ آئیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس وقت دکھا رہا ہوں۔ یہ کچھ ٹوٹے ہوئے، اب ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن یہ اسی قلعہ سے، اسی جگہ سے، ان کے کھنڈرات سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح یہ سکے ہیں، یہ سکے ہیں بہت پرانے، ان پہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ تصاویر ہیں لیکن کافی پرانے ہیں، اس وجہ سے وہ ویسے ان کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی، خود بین وغیرہ سے شاید ان کے جو اوپر پرنٹ ہے وہ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت کے لگتا تو یہی ہے کہ یہ کوئی ویٹ تھے اس وقت کے، اس زمانے کے، کس ادوار کے تھے یہ مجھے نہیں معلوم، بہرحال یہ بھی ادھر سے نکلنے والی چیز ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں جو چیز ہے، یہ بظاہر تو لگتی ہے مٹی کی، لیکن یہ میٹل کی کوئی چیز ہے۔ اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ لوہے کی ہے یا کسی اور چیز کی بنی ہے، لیکن ہے یہ میٹل، یہ مٹی نہیں ہے۔ اس طرح میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ سٹون ہے، یہ کوشان پیریڈ کا بتایا جاتا ہے جس پہ محمد کا نام تراشا ہوا ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک سٹون ہے، یہ روبی ہے، بہت ہی خوبصورت سٹون ہے، روکڑی کے قلعے سے ملے ہیں۔ ان کی انگوٹھیاں جو ہیں وہ نئی بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہاں سے ملے ہیں۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں یہ ایک ڈائمنڈ ہے، اس کی بھی انگوٹھی نئی بنی ہوئی ہے۔ یہ مرجان ہے، اس کی بھی انگوٹھی نئی بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مورتی ہے، یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، جیسے یہ بھی ایک کسی جانور کی شکل ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں اور بھی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بھی روکڑی کے قلعے سے ملنے والی ایک چیز ہے۔ کئی جانوروں کی شکلیں ہیں، یہ ایک گھوڑے کی شکل بنی ہوئی ہے، تو اس پہ پرنٹڈ کام ہوا ہے۔ یہ بھی کسی جانور ہی کی شکل ہے۔
یہ بھی ایک ٹوٹا ہوا پیس کسی جانور کا ہی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو دکھاؤں، یہ کسی بڑے جانور کی یہ شکل تھی، تصویر تھی. یہ وہاں سے نکلنے والے کچھ کپ ہیں، یہ کسی کعوے کے لیے استعمال ہوتے تھے یا کس چیز کے لیے یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ بھی وہیں سے نکلے. اسی طرح مختلف ادوار کے مختلف سکے جن پہ تصاویر بھی ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ہندوؤں کا دور تھا اس وقت کے ہیں. اب یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے سٹون، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو یہ عجیب عجیب چیزیں ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ ساری کی ساری روکڑی قلعے سے نکلی ہے. میرا کیمرہ مین اگر آپ کو یہ نزدیک سے یہ چیزیں دکھا دے. میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں یہ جو دریائی سٹون ہیں ان سے پرانی عمارتیں، قلعے، شخصیات کی تصاویر بنا کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام چھوڑ جاؤں کہ ان تصویروں کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے، ایک تاریخ ہے. تو روکھڑی قلعہ کی یہ تصویر بھی میں نے اسی لیے بنائی ہے کہ اس کی کوئی گوگل پہ یا نیٹ پہ اس کی کوئی تصاویر نہیں ہے. میں نے ایک تصویر بنا دی ہے اور یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ یہ قلعہ روکھڑی ہے. جن لوگوں نے اس کو نیٹ پہ نہیں دیکھا یا کسی بھی جگہ پہ، یہ چند پرانے لوگوں کی وجہ سے میں اس کو یہ شکل دے سکتا ہوں.